میرا تعلق بھارت کے شہر بیٹنڈا پنجاب سے تھا۔ ہم ایک خوشحال سکھ خاندان سے تھے۔ والدین سود پر قرض دیتے اور سرجیکل آلات کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں کچھ مسلمان خاندان بھی رہتے تھے، زیادہ تر غریب، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ سخت بھوک اور محتاجی کے باوجود کبھی سود پر قرض نہیں لیتے تھے۔ اکثر سوچتا کہ کاش کوئی مسلمان ہمارے در پر قرض مانگنے آ جائے تاکہ میں اپنی دولت اور طاقت کا احساس دلا سکوں۔ لیکن مسلمان، خاص طور پر غریب مسلمان، بڑے غیرت مند اور ایماندار تھے۔ وہ اپنی بھوک برداشت کر لیتے مگر سود کو ہاتھ نہ لگاتے۔ خواہش برسوں دل میں رہی، پھر ایک دن قسمت نے وہ موقع بھی دے دیا۔ الفاق مسلمان شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر کفن دفن کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے کفن کا انتظام تو کر لیا، لیکن قبر کی جگہ کے لیے رقم نہ تھی۔ مرحوم کی بیٹی کچھ معزز مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آئی اور قرض مانگا۔ ہم نے دل میں سوچا موقع مل ہی گیا۔ ہم نے سود کے ساتھ قرض دے دیا، ایسا سود جو وہ زندگی بھر بھی نہ چکا سکتی۔ تجاوز و تکفین کے بعد وہ خاندان مزید مشکلات میں آ گیا۔ ہم نے رقم کا تقاضا شروع کیا، وہ لڑکی ہر بار جھکی نظروں سے معذرت کرتی۔ آخر میں ہم نے کہا، تو اسلام چھوڑو، گھر ہمارے نام کرو۔ وہ مجبور ہو گئی۔ گھر ہمارے نام کر دیا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی ماں بستر مرگ پر ہے، چند ماہ کی مہلت دے دیں تاکہ ماں کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ میں نے 8 ماہ کی مہلت دی۔ وقت گزر گیا، ماں زندہ رہی۔ میں گھر خالی کروانے گیا تو اس ضعیف عورت نے کہا، بیٹا، اگر اللہ تجھے اس ایک گھر کے بدلے 7 گھر دے دے تو کیا تاؤ میری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا؟ مہنسا کہا، اللہ جسے کفن تک کا سامان نہیں دے سکا وہ مجھے 7 گھر کیسے دے گا؟ بوڑھے نے کہا، تو میری بیٹی اور نواسے کو 5 سال دے دے۔ اگر تیرا کچھ نہ بدلا تو ہم دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے ان کی بات منظور کی، گیر کے کاغذات واپس کیے اور انہیں رہنے دیا۔ پیر زندگی نے پلٹا کھایا۔ میں نے وہی گھر بیچا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ کینیڈا چلا گیا۔ وہاں پرانے کاروبار کو وسعت دی۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ 1 سال میں ہی اتنی کمائی ہوئی کہ وہی پرانا گھر دوبارہ خرید کر ان بچوں کو دے دیا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اس کے بھائی کو تعلیم دلوائی۔ وہ آج ایک قابل ڈاکٹر ہے۔ کینیڈا میں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے عمل و گفتار سے میں متاثر ہوا اور کچھ ہی وقت میں دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مر بیوی اور بچوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ہم نے سودی کاروبار سے توبہ کی۔ کینیڈا میں ایک پرائیویٹ کلینک بنایا جہاں صرف غیر سودی نظام پر کام ہوتا ہے۔ اب میرے کئی کلینک ہیں جن میں مسلمان اور غیر مسلم سب کام کرتے ہیں۔ میں خود کو بزنس سے الگ کر چکا ہوں اور اپنی بیوی سے دین سیکھ رہا ہوں۔ مجھے ہی اس بڑھیا کی بات یاد آتی ہے، 1 کے بدلے 7 بلکہ 70۔ اور واقعی اللہ نے وہ سب کچھ دے دیا جو تصور سے بھی باہر تھا۔ غیر عزت، دولت، سکون اور سب سے بڑی نعمت ایمان۔ اخلاقی پیغام: اگر تم کسی پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کا پیغام ہے۔ ازما یقین کرو۔